مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئے آج ہم بائبل مقدس میں سے نزدیکی کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ جیسے کہ 2023واں سال ہماری زندگی سے گزر گیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خدا نے 2024واں سال دیا، جس میں آج میں یہاں پر آپ کو یہ سکھانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ 2023ویں سال میں خدا سے بہت دور تھے تو میرے عزیزو، خدا نے آپ کو ایک اور سال آپ کی زندگی میں بخشا ہے جس میں آپ خدا کے نزدیک آ سکتے ہیں۔ خدا کے نزدیک آ کر وہ برکات حاصل کر سکتے ہیں، وہ بلیسنگ، شفا حاصل کر سکتے ہیں، نجات حاصل کر سکتے ہیں، خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ کیونکہ میرے عزیزو، ہم بائبل مقدس میں سے آج ان چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ یعقوب کا عام خط ہے یہ، یعقوب کا عام خط، اور اس کا 4 باب، اور 4 باب میں سے 7 آیت سے لے کر 10 آیت تک خدا کا پاک کلام پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یوں مرقوم ہے، یوں لکھا ہے: پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے، کیونکہ خدا کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ خدا کا کلام پڑھا گیا، سنا گیا، ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج ہم نے 2024 میں ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں میرے عزیزو ہم نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ اگر ہم خدا کے نزدیک نہیں ہیں تو 2024 میں ہمیں خدا کے نزدیک جانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب میں بائبل مقدس کو دیکھتا ہوں تو زبور 90 کو جب میں پڑھتا ہوں تو وہاں پر میں عمر کا حساب لگاتا ہوں۔ وہاں پر لکھا ہے 70 ورے کی عمر ہے، طاقت ہو تو 80 ورے، آخر کو کیا فنا۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، زندگی ہمارے پاس بہت کم ہے۔ اب دیکھیں، میں کلام یہاں پر سنا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کلام کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، راستے میں جاتے ہوئے کوئی نقصان ہو جائے، میری ڈیتھ ہو جائے، مجھے نہیں پتا، لیکن خدا کو پتا ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی سننے والے ہیں، آپ بھی اس چیز کو نوٹ کر لیں، آپ بھی اس کلام کے اوپر عمل کر لیں کہ یعقوب یہاں پر کہتا ہے، یہ یعقوب کا خط ہے 4 باب میں، یہاں پر یہ کہتا ہے کہ خدا کی نزدیکی، ہمیں خدا کی نزدیکی بہت ضروری ہے۔ آپ خدا کے نزدیک ہو جائیں گے تو ابلیس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کے گھروں میں جو ابلیس کام کرتا ہے، آپ کی بیوی میں، آپ کے شوہر میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے ریلیٹیوز میں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ کی نزدیکی خدا کے ساتھ ہوگی تو خدا آپ کو ہمت دے گا، طاقت دے گا اور قوت دے گا، ایمان کے اوپر ایمان دے گا، تاکہ آپ خدا کے ساتھ نزدیک ہوتے جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟
ہمیں ابلیس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تابع دار رہنا ہے۔ کس کا؟ ابلیس کا نہیں میرے عزیزو، ہم نے تابع دار رہنا ہے خدا کا۔ ہاللیلویا، ہم نے تابع دار خدا کا رہنا ہے۔ ہمیں خدا کی تابع داری کرنے کی ضرورت ہے، خدا کی فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی ہم کلام پڑھتے ہیں، تو جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو جب ہم آدم کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے وہ تابع داری میں تھا تو وہ باغ عدن میں تھا، جیسے وہ خدا کے نزدیک تھا تو وہ باغ عدن میں تھا، جیسے وہ خدا کے نزدیک تھا، تابع داری میں تھا، خدا اس سے کلام کرتا تھا، ٹھنڈے وقت میں خدا اترتا تھا اور اس سے باتیں کرتا تھا۔ اور وہ باتیں فضول باتیں نہیں تھیں، وہ ٹک ٹاک کی باتیں نہیں تھیں، بلکہ خدا جو ہے وہ اپنا کلام اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ وہ اپنے حکموں کو آدم کو سناتا تھا کہ آدم میرے حکم کو مانے گا۔ تو جیسے ہی آدم نے خدا کے حکم کو ترک کیا، یعنی اگر میں پوری آیت پڑھوں یا پورا بات کروں، تو اگر ہم تموتھیوس کے خط میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہوا نے، آدم نے فریب نہیں کھایا، ہوا فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ بے شک آدم اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر اس نے حکم عدولی کی، تو جیسے ہی اس نے حکم عدولی کی، جیسے ہی اس نے نافرمانی کی، جیسے ہی اس نے حکم کو توڑ دیا، تو وہ خدا سے دور ہو گیا۔ میرے عزیزو، ہم نے خدا سے دور نہیں ہونا۔ خدا سے دور ہو کر جب ہم خدا سے دور ہو جائیں گے تو ابلیس جو ہے وہ ہمیں پٹک ڈالے گا۔ جیسے کہ پطرس یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ میں تیرے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، قید میں پڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو یسوع مسیح نے پطرس سے کہا، پطرس کتنی بار شیطان نے چاہا کہ میں تجھے گیہوں کی طرح پٹکوں، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ شیطان جو ہے وہ آپ کو خدا سے دور کرتا ہے، خدا کی نزدیکی سے دور کرتا ہے، خدا کی حضوری سے دور کرتا ہے۔ اگر ہم ایوب کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو ایوب جب پہلا 2 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر میں نے پڑھا کہ جب خدا کے بیٹے خدا کے حضور آئے تو شیطان بھی آ گیا۔ پوری آیت ہے، وہ گھومتا پھرتا سیر کرتا ہوا بیچ میں موجود ہو گیا، اور خدا نے اس سے کہا تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا میں گھومتا پھرتا سیر کرتا ہوا آتا ہوں۔ خدا نے کہا میرے بندہ ایوب پر تو نظر کرتا ہے، وہ کتنا راست باز ہے، اس کی طرح کامل شخص دنیا میں نہیں ہے، وہ کتنا مجھ سے ڈرتا ہے، وہ کتنا میرے نزدیک ہے۔ وہاں پر ایک بات شیطان نے کہی، خدا کے نام کو جلال ملے، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کریں۔ خدا سے شیطان نے کہا اپنی حضوری، اپنی باڑ اس کے ارد گرد جو تو نے لگائی ہے اس کو تو سائڈ پہ کر دے، پھر دیکھ کہ میں تیرے بندہ ایوب کے ساتھ کیسے کرتا ہوں۔ خدا نے اس سے چیلنج کر دیا۔ جیسے ہم کو خدا پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، پورا ایمان ہوتا ہے کہ خدا ہماری دعا کو سن لے گا، وہ جواب دیتا ہے، اسی طرح میرے عزیزو خدا کو بھی آپ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ میری بیٹی، یہ میرا بیٹا میرے حکم کو مانے گا، جو میں کہوں گا وہ کرے گا۔ تب خدا نے اس سے کہا کہ میں اپنی باڑ پیچھے کر لیتا ہوں، فقط تو اس کی جان نہ لینا، اور تو جو کچھ کر سکتا کر لے، یہ میرا انکار نہیں کرے گا۔ ہاللیلویا۔ تو اس نے یسوع مسیح کا انکار نہیں کیا، وہ کامل ٹھہرا۔ جب ہم خدا کے نزدیک جاتے ہیں تو ہم اس کی حضوری میں بڑھتے جاتے ہیں،
جب ہم خدا کے نزدیک جاتے ہیں، اس کی عبادت میں، اس کی پرستش میں، دعا میں، روزوں میں، تو خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ شیطان کا زور، اس کی بدروؤں کا زور ٹوٹتا جاتا ہے، وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے بیوی بچوں میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہاں پر میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کا زور مجھ سے زیادہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خدا کے تابع رہنا ہے، پھر ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ خدا دے تابع نہیں رہندے تو ابلیس کا مقابلہ کر دینے تو ابلیس آ کر انہوں پھڑ لیندہ ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں کرنا، ابلیس نہ ہمیں پکڑے، ابلیس ہمارے بدن میں داخل نہ ہو، اس کی سپیرٹ، اس کی بدرویں، اس کے موکل ہمارے بدن میں داخل نہ ہو، بلکہ روح القدس ہمارے بدن میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، کرنتھیوں کے خط میں، پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ تو روح اس کا ہماری زندگی میں بسے گا تب جب ہم اس کے نزدیک جائیں گے۔ وہ کہتا کیا ہے؟ نزدیک جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو۔ ہمیں اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاتھوں کو صابن کے ساتھ دھو، یہ صاف نہیں، گناہوں سے، چوریوں سے، ہم ایسے کام کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے جو خدا کو نہیں پسند۔ ہمارے ہاتھ ناپاک ہیں، خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو قربان کیا، ہم اس کے لہو کے وسیلہ سے پاک ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک، لیکن ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں اور یسوع کو بار بار صلیب پر چڑھا کر علانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ دوسری بات، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اور اپنے دو دلوں اور لکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اور اے دو دلوں، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ ہمارے دل دو ہیں۔ کیا ہمارے دل دو ہیں؟ کیا خدا نے ہمارا دل ایک نہیں بنایا؟ ہمارا دل ایک ہی ہے میرے عزیزو، لیکن ہمارے دل دو جب ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں؟ جب ہم ایک کو دل نہیں دیتے۔ ہمارا دل آدھا شیطان کے پاس ہوتا ہے، آدھا خدا کے پاس ہوتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے لیے بنایا کہ وہ میری نزدیک آئے، وہ میری حمد کرے، لیکن شیطان وہ اپنے خدا کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور وہ خدا سے دور کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دو دلوں کو بھی ایک دل کرنا چاہیے۔ اور آگے وہ کیا کہتا ہے؟ افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے۔ خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ کیسا بڑا وعدہ ہے خدا کا۔ ہم اپنی غلطی پر پچھتاتے نہیں ہیں، ہم اپنے گناہ پر افسوس نہیں کرتے، ہم اپنی نافرمانی پر ماتم نہیں کرتے۔ میں نے یسایہ کی کتاب میں پڑھا، یسایہ 6 باب میں، وہاں پر جب خدا یسایہ کو رویا میں دکھاتا ہے وہ ناپاکیاں، وہ بدیاں، تو یسایہ رو پڑا، وہ ماتم کر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا میں زندہ کیوں ہوں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ پھر وہاں پہ میں نے پڑھا کہ خدا کا فرشتہ خدا کے حضور سے ایک آگ کا کوئلہ پکڑ کر اس کے منہ میں ڈال کر اس کو پاک کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج کوئلے سے ہم پاک نہیں ہوئے، آج خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم پاک ہیں، اور جب ہم پاک ہیں تو اپنی اس پاکیزگی کو میرے عزیزو ہم نے قائم رکھنا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ افسوس کرو۔ ہمیں اپنی زندگی پر افسوس کرنا چاہیے کہ 2023 میں ہم خدا کے نزدیک نہیں گئے، تو افسوس کرو، معافی مانگو، خدا کے حضور جھک جاؤ، توبہ کرو، اور 2024واں سال آپ کے لیے برکتوں کا سال ہے، بلیسنگ کا سال ہے، اور خدا کے نزدیک آ جاؤ۔
اور وہ کہتا کیا ہے؟ ماتم کرو اور رو اپنی زندگی پر جو اپنے گناہ کیے ہیں، اور جب وہ کہتا ہے تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے گی، جب آپ خدا کے نزدیک نہیں جاؤ گے تو تمہاری ہنسی ماتم میں بدل جائے گی۔ اور وہ کہتا ہے تمہاری خوشی اداسی میں خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ ہاللیلویا۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو پطرس کے خط میں وہ کہتا ہے، پطرس پہلا پطرس ہے، اس کا 5 باب ہے اور اس کی 6 آیت میں وہ کہتا ہے کہ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ ہمیں خدا کے نزدیک جا کر فروتنی کے ساتھ رہنا چاہیے، ڈرتے کانپتے ہوئے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جب تو خدا کی ہیکل میں جائے تو بہت سنجیدگی کے ساتھ جائے، فروتنی کے ساتھ، ڈرتا کانپتا ہوا خدا کی حضوری میں جائے تاکہ خدا تجھے برکت دے۔ بلکہ میں نے بائبل مقدس میں پڑھا ہے وہ تمہیں برکت پہ برکت دے گا، وہ تمہیں برکت پہ برکت دے گا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیسے خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں؟ خدا ہم سے بہت دور ہے۔ سو میں آپ کے لیے کہنے کے مطابق حوالہ آپ کو دیتا جاؤں کہ خدا دور نہیں ہے، بلکہ خدا ہمارے بالکل نزدیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے یسایہ کی کتاب، استثنا کی کتاب، اور اس کا 30واں باب، اور 30ویں باب میں سے ہم 14ویں آیت پڑھیں گے۔ استثنا 30 باب 14ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ ہاللیلویا۔ کیا کہتا ہے خدا یہاں پر؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ڈائریکٹ آسمان سے آئے گا تو ہم اس کی حضوری میں نزدیک جائیں گے؟ نہیں، اس کا کلام ہے، وہ روح القدس کی صورت میں آتا ہے۔ یہ کلام آپ کے دل میں ہونا چاہیے، یہ کلام آپ کے منہ میں ہونا چاہیے۔ اگر 2024-23 میں آپ نے کلام کو نہیں پڑھا، وہ ٹی وی کے اوپر پڑھا ہے، وہ الماری کے اوپر پڑھا ہے، اس کے اوپر ڈسٹ ہے، مٹی ہے، تو میرے عزیزو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ ڈسٹ جو بائبل مقدس کے اوپر ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر ہے۔ اس ڈسٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اور بائبل مقدس کو جب آپ پڑھنا شروع کرو گے تو خدا آپ سے باتیں کرنا شروع کرے گا، خدا آپ کے ساتھ فیلوشپ بڑھائے گا، خدا آپ کے نزدیک آئے گا، اور جب خدا آپ کے نزدیک آئے گا تو آپ برکت پہ برکت پائیں گے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ اگر ہم اس کی 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پر کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ وہ سمندر کے پار نہیں ہے، وہ تمہارے دل میں، تمہارے منہ میں ہے۔ اس کو پڑھو، کلام کو پڑھو، جانو خدا آپ کی زندگی میں کیا چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے، تو وہ بائبل مقدس میں استثنا 32 باب ہے، اور 32 باب کی ہم 35ویں آیت پڑھیں گے۔ 32 باب کی 35ویں آیت، تو یہاں پر کیا ہے؟ جو خدا کے نزدیک نہیں جاتے، جن کی زندگی میں خدا سالہ سال دیتا ہے کہ یہ توبہ کرے لوگ یہ میرے نزدیک آ جائیں، یہ میری عبادت کریں، تو میں ان کو برکت دوں گا، بخشوں گا، معاف کر دوں گا، ان کو زندگی دوں گا، ابلیس کے دکھوں سے ان کو بچاؤں گا، بیماریوں سے بچاؤں گا۔ اگر ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے تو خدا یہاں پر کیا کہتا ہے؟ استثنا 32 باب اس کی 35 میں یوں مرقوم ہے، اس وقت جب ان کے پاؤں پھسلیں تو انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہوگا، کیونکہ ان کی آفت کا دن نزدیک ہے، اور جو حادثے ان پر گزرنے والے ہیں وہ جلد آئیں گے۔
آمین. جو خدا کے نزدیکی کو پسند نہیں کرتے، جو چرچ جانا، دعا کرنا، کلام پڑھنا، روزے رکھنا پسند نہیں کرتے، جو نزدیک جانا خدا کے پسند نہیں کرتے، تو پھر خدا ان کے ساتھ یہ کرے گا. ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ انتقام کس نے لینا ہے؟ خدا نے لینا ہے. انصاف کس نے کرنا ہے؟ خدا نے کرنا ہے. خدا کے کلام میں نے پڑھا خدا بے انصاف نہیں ہے. کیا خدا بے انصاف ہے؟ نہیں میرے عزیزو، خدا بے انصاف نہیں ہے. وہ آپ کے کاموں کا بدلہ آپ کو دے گا. وہ آپ کے کاموں کا بدلہ آپ کو دے گا. تو یہاں پر بدلہ ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ اس وقت جب ان کے پاؤں پھسلیں تو انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہوگا، کیونکہ ان کی یافت کا دن نزدیک ہے. ان کی یافت کا دن نزدیک ہے، اور جو حادثے ان پر گزرنے والے ہیں وہ جلد آئیں گے. آپ نے کبھی سنا ہوگا اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، جو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو اس کو اٹیک ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے نام کو جلال نہیں دیتے. سو میرے عزیزو، میری آپ سے التماس ہے، منت مساجت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ 2024 سال آپ کی برکتوں کا سال ہے. خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. نزدیک جانے کی برکتیں ملیں گی، نزدیکی سے دور جانے کی برکتیں نہیں ملے گی، وہ آپ کو موت ملے گی. اور میں جسمانی موت کی بات نہیں کر رہا، میں روحانی موت کی بات کر رہا ہوں، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مردوں کو اٹھائے گا، اور جو نافرمانی کے لوگ ہوں گے ان کو وہاں پر پھینکیں گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. اور جو تابعدار لوگ ہوں گے، عبادت کرنے والے، نزدیک رہنے والے، وہ 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے. سو خداوند آپ کو مجھے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. یعقوب 4 باب اس کی 7 سے میں نے 10 آیت تک یہ پڑھا تھا. خداوند آپ کو مجھے اس کلام پر عمل کرنے کا گہرا فضل دے. آمین. آئے ہم دعا کریں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے قدوس مہربان جلال کے برے خداوند خدا، تو جو مبارک ہے، بھلا خدا، تیری شفقت ابدی، پاک روح، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. میں اس کے لیے تیرا شکر گزار ہوں. آج کے کلام کے لیے جو تو نے مجھے دیا، میں نے خود بھی سیکھا، میں نے خود بھی سنا، اور تیرے پیاروں کو بھی، جتنے بھی اس خداوند خدا کلام کو سن رہے ہیں، تیری بیٹیاں، تیرے بیٹے، تیرے لوگ، خداوند خدا، ہم سب اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں. اور ہم خداوند تیرے نزدیک چاہیں، ہم تیری نزدیکی چاہتے ہیں، ہم برکت چاہتے ہیں، بلیسنگ چاہتے ہیں، تاکہ تیرے نام کو جلال ملے. سو بڑی برکت دے تو نے خداوند خدا، شروع سے لے کر آخر تک رہنمائی کی، مدد کی. سو بڑی برکت دینا خداوند خدا. پاک روح القدس لیمپ ٹیلی ویژن چینل کو بہت برکت دینا، تاکہ تیرا بڑا فضل رحم ہو جائے. سو خدا شکر گزاری کرتے ہیں، اسی طرح یہ تیرا کام کرتے رہیں، تیرے خادموں کو بلا کر تیرے زندہ کلام کو دور دور تک پہنچائیں، تاکہ خدا تیرے لوگ سن کر توبہ کریں اور تیرے نام کو جلال دیتے جائیں. بڑی برکت دینا مسیح کے پاک نام سے مانگتے ہیں، آمین. ہم خدا کی سکھائی دعا کریں گے. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ رہے، خاص طور پر پیارے پاکستان کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ، اور خاص طور پر لیمپ ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ ہو، تاکہ تیرے نام کو جلال ملے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح کے نام سے آمین. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو.